اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الرؤیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 167 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء اذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع. یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب آدمی خواب میں کسی ناگوار چیز کو دیکھے تو کیا کرے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرات وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. پس جب تم میں سے کوئی ایسی چیز خواب میں دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو اسے اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دینا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے، تب وہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا. وفی الباب عن عبداللہ ابن عمرو وابی سعید وجابر وانس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. هذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں عبداللہ ابن عمر، ابو سعید، جابر اور حضرت انس رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ خواب دیکھنے والے کے لیے مسنون عمل ارشاد فرمایا. مختلف احادیث میں ناپسندیدہ خواب دیکھنے کے بعد مختلف قسم کے مسنون اعمال ذکر ہیں. پہلا یہاں پر بھی اس میں سے ذکر ہوا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، کہ انسان اللہ سے برے خواب کے شر سے پناہ مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے. جیسے یہاں پر ذکر ہوا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب تھوک دے یا تھوک کی شکل بنا دے. چوتھی قسم مسنون اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے. جو برا خواب یا وہ چیز جو اسے خواب میں ناگوار محسوس ہوئی تھی اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، تو بھی اس کے شر سے محفوظ رہے گا. 5واں عمل یہ ہے کہ انسان کو اس خواب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے. اور 6واں طریقہ مسنون عمل یہ ہے کہ وہ کروٹ بدلے. جس کروٹ پہ اسے یہ برا خواب آیا تھا اس کروٹ کو بدل کر دوسرے کروٹ سونا چاہیے. تو ان تمام آداب یا ان میں سے اگر اکثر پر عمل کر لیا جائے تو پھر برے خواب کا کوئی نقصان اسے نہیں پہنچے گا. گویا کہ یہ اعمال جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف روایات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، جیسے یہاں پر آخر میں پھر فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. تو یہ اعمال تمام کے تمام یا اکثر کرنے سے انسان اس کے حفاظت کا وہ ایک باعث بن جائے گا، تو پھر اس کو یہ برا خواب کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں. جی
باب ما جاء فی تعبیر الرؤیا، یہ باب خواب کی تعبیر کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود انبأنا شعبة اخبرني يعلى ابن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس عن ابی رزین العقیلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، ان کو خبر دی شعبہ نے، ان کو خبر دی یعلا ابن عطا نے۔ یعلا ابن عطا نے فرمایا کہ میں نے وکیع ابن عدس سے سنا، انہوں نے روایت کی ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤیا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوت، مومن کا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ وہی علی رجل طائر ما لم یتحدث بها، یہ خواب یعنی عدم استقرار کے اعتبار سے گویا کہ وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، یہ خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اسے بیان نہ کیا جائے۔ فَإِذَا تُحَدِّثَ بِهَا سَقَطَتْ، پس جب اسے بیان کر دیا جائے یعنی گویا اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ خواب گر جاتا ہے، یعنی اس کا حکم پھر اسی طرح ثابت ہو جاتا ہے۔ قال وَأَحْسَبُهُ قال وَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس خواب کو صرف عقل مند یا محبت کرنے والے سے بیان کرو، یعنی جو شخص اس خواب کے تعبیر کے بیان میں ماہر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جس کو اس میں مہارت حاصل ہو تو وہ آپ کو ایک اچھی تعبیر دے گا۔ او حبیباً، یا آپ سے محبت کرنے والا ہو تو اگر کوئی برا خواب بھی ہو تو وہ صحیح جہت پر اسے محمول کرنے کے صحیح تعبیر دے گا۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے یعلا ابن عطا سے، انہوں نے وکیع ابن عدس سے، انہوں نے اپنے چچا ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رؤیا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوت، مسلمان کا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ وہی علی رجل طائر ما لم یحدث بها واذا حدث بها وقعت، اور یہ خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اسے بیان نہ کیا جائے، اور جب وہ اسے بیان کر دے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی اس تعبیر کے مطابق حکم پھر ثابت ہو جاتا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ ابو رزین العقیلی، اور ابو رزین عقیلی جو یہاں پر دونوں روایات میں آئے، اسمہ لقیط بن عامر، ان کا نام لقیط ابن عامر ہے۔ وروا حماد بن سلمہ عن یعلا ابن عطاء، اور حماد ابن سلمہ نے یعلا ابن عطاء سے نقل کیا، فقال، اور کہا عن وکیع ابن حدس، وقال شعبۃ وابو عوانۃ وحشیم عن یعلا ابن عطاء عن وکیع ابن عدس وہذا اصح۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حماد ابن سلمہ نے یعلا ابن عطا سے جو ارشاد نقل کیا تو اس میں ہے کہ وکیع ابن حدس ہا کے ساتھ یہ آیا ہے، لیکن شعبہ اور ابو عوانہ اور حشیم نے یعلا ابن عطا سے، اور انہوں نے پھر وکیع ابن عدس سے نقل کیا ہے۔ وہذا اصح، وکیع ابن عدس عین کے ساتھ یہ اصح ما فی الباب یعنی صحیح یہ ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، خواب کی تعبیر کے بارے میں تو یاد رکھیے گا، خواب انسان ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی عقل مند دانا انسان کو، عالم کو، مفتی کو، یا ایسے انسان کو جس کو اللہ نے خوابوں کی تعمیر کا ملکہ عطا کیا ہو، تو ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے، نہ کہ ہر ایک کے سامنے اپنے خواب
کو پیش کرے اور اس سے پھر مطالبہ کرے کہ مجھے اس کی تعبیر دو۔ ہر ایک کو اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں نہ ملکہ دیا ہوتا ہے، نہ مہارت، اور نہ اسے اس کا کچھ معلوم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ عقل مند، عالم، دوست، خیر خواہ ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خواب جو ہوتا ہے نا عدم استقرار کی وجہ سے، عدم استقرار کے اعتبار سے کہ یہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، جس طرح پرندے کے پاؤں پر کوئی چیز وہ مستقل ٹہرتی نہیں ہے، تو اس طرح خواب پہلے معلق رہتا ہے، وہ ہوا میں رہتا ہے، لیکن جب کسی نے اس کی تعبیر بیان کی تو اب اگر وہ تعبیر اس نے غلط بھی بیان کر دی ہو تو چیزیں اسی طرح ہوگی جس طرح اس نے بیان کر دی ہے، تو پھر وہ اسی تعبیر کے مطابق ثابت ہو جاتا ہے، یعنی حکم اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ صحیح تعبیر بتانا ضروری ہے، اور صحیح تعبیر آپ کو صحیح انسان ہی بتائے گا۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن ابي عبيد الله السلمي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن انہوں نے سعید سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب تین طرح ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خواب تین طرح ہے، فرؤیا حق ورؤیا يحدث الرجل بها نفسه ورؤیا تحزین من الشیطان۔ ایک سچا خواب، خواب کی تین قسموں میں سے پہلا سچا خواب ہوتا ہے، دوسرا قسم وہ ہے جو خواب انسان اپنے دل میں سوچتا ہے، جو چیزیں اپنے دل میں سوچتا ہے تو خواب میں اس کو وہ دکھائی دیتی ہیں، اور تیسری قسم وہ خواب ہے جو شیطان غمگین کرنے کے لیے دکھاتا ہے۔ فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي، پس جو انسان کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور نفل پڑھ لے، نماز پڑھے۔ وکان یقول، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یعجبنی القید واکرہ الغلہ، مجھے بیڑی اچھی لگتی ہے، خواب میں بیڑی کا دیکھنا اچھا لگتا ہے اور توق کو ناپسند کرتا ہوں۔ القید ثبات فی الدین، کیونکہ بیڑی دین پر ثابت قدمی سے کنایا ہے، یعنی مراد اس سے دین میں ثابت قدمی ہے۔ وکان یقول، اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے من رآنی فإنی انا ہوا فإنہ لیس للشیطان ان یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ واقعی میں ہی ہوں، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا۔ وکان یقول، اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح، کہ اپنا خواب کسی عالم یا خیر خواہ کے سامنے ہی بیان کرنا چاہیے، کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وفی الباب عن انس و ابی بکرۃ و ام العلاء و ابن عمر و عائشۃ و ابی سعید و جابر و ابی موسیٰ و ابن عباس و عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت انس، حضرت ابو بکر، حضرت ام علا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید، حضرت جابر، حضرت ابو موسیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام سے روایات مروی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ حدیث مبارک ما قبل میں گزر چکا، بلکہ اس باب کے جو آپ علیہ السلام نے مختلف مضامین اس میں ارشاد فرمائے، الگ الگ باب کی صورت میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کو بیان کر دیے، تو یہاں پر ان کے تفصیل کی ضرورت نہیں، ما قبل کے پچھلے 2 درسوں میں اس کے متعلق ہم نے بحث کر دی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں
ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔